یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو بیچ میں کوئی آدمی آئے اور وہ یہاں سے جملہ سنے تو یہ سمجھے کہ مولانا کسی مرجے کا فتویٰ بتا رہے. نہیں، یہ وہابیت کا وہ لٹریچر جو ہر حاجی کنگڈم میں قدم رکھتے وقت سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں تھمایا جاتا. یہ مدینہ کی مسجد میں اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنا تو سفر جائے، اور نعوذ باللہ پھر آگے انداز یہ کہ آپ کونے میں قبر رسول وہاں بھی چلے جائیں. اور اگر آپ کا ارادہ ہی ہے، آپ کی نیت ہی ہے کہ آپ قبر رسول کی زیارت کے لیے مدینے جا رہے ہیں تو یہ سفر حرام ہے، یہ سفر شرک ہے، یہ سفر بدعت. جب پیغمبر اسلام کے روضے کی زیارت، اور یہ نہیں ہے کہ آج سے 150 سال پہلے محمد ابن عبد الوہاب نے یہ جملہ کہا، آج بھی اس وقت کی دنیا کے اندر بھی نہ صرف یہ کہ مسلسل یہ فتویٰ دیا جا رہا بلکہ اسی فتوے کا ایکسٹینشن وہ اگلا فتویٰ جو میں جہاں تک جا رہا، یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، نہ میرا یہ اسٹائل ہوتا، لیکن ان چیزوں کی مدد سے کربلا کی زیارات کے حوالے سے 2 پیغام آپ کو دینا، اور یہ آپ کی مجلس کا اصل عنوان، اور پھر اس کے حوالے سے میرا اصل عنوان مجلس کے آخر میں یا شاید کل سے شروع ہوگا. رسول کی زیارت، رسول کے روضے کی زیارت، جب اسے شرک و بدعت مانا جائے، اور آج کی اس 21 سینچری کے اندر شرک اور بدعت مانا جائے، تو سوچئے کہ وہ کسی امام کے روضے کی زیارت کیسے اجازت دیں اور کیسے اسے قبول کریں. یہی وجہ کہ کتاب قبر رسول کے حوالے سے جو لکھا گیا، اب اگلے مرحلے جو آج کل 2-3 بڑے نئے اور عجیب فتوے سعودی عرب کے اندر سے جاری ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ جو کہ امر بالمعروف ہر آدمی پہ واجب، اس لیے ہماری حکومت پر واجب کربلا اور نجف اور مشرق و شام ان کے روضوں کو توڑے، یہ واجبات میں شامل اپنا پورا پریشر اختیار کرے، کیونکہ لفظ یہ استعمال ہوا یہ شرک کے اڈے اور شرک کا گڑھ بن کے رہ گئے. کیونکہ آج کل میری اپنی معلومات کے مطابق انگلینڈ بہت سارے علماء ان موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور چونکہ اس وقت کم از کم انگلینڈ کی حد تک ہماری قوم اپنے میڈیا کے اعتبار سے خود کفیل ہو چکی، اور اس پہ مختلف انداز سے یہ ٹاک شو آ رہے ہوں گے. یہاں پہ میں ہوں گے کا لفظ استعمال کروں گا اس لیے کہ میں نے براہ راست ان کو نہیں دیکھا. تو یہ والا فتویٰ قبر رسول کی زیارت حرام، قبر رسول کی زیارت شرک، اس نیت کے ساتھ آپ کا گھر سے نکلنا ہی حرام ہے. لیکن اگلے مرحلے قبر رسول توڑنے کی بات سے پہلے ایک مرحلہ ہے، کربلا کا روضہ کھلوانا واجب ہے حکمران پر، شام کا روضہ کھلوانا واجب ہے حکمران پر، نجف کا روضہ کھلوانا واجب ہے اس حکمران پر، اس لیے کہ یہ شرک کے اڈے بن چکے ہیں، یہ شرک کے گڑھ بن چکے ہیں. اب آئیے یہاں سے بس ایک چھوٹی سی بات کہتے ہوئے میں اپنے عنوان پر آ جاؤں، اور وہ یہ کہ غالباً یہ بھی ایک وجہ ہوگی، غالباً یہ بھی ایک وجہ ہوگی. اربعین کے دن کربلا اسیران کربلا کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا، اور یہ قول مشہور ہے. قول مشہور کے اعتبار سے اربعین کے دن جو آج اربعین کی زیارت غالباً دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع بن چکی ہے، اور اس کثیر تعداد میں مومنین اور مومنات جا رہے ہیں. 11 ملین 12 ملین 13 ملین اس وقت 14 ملین کی بات ہو رہی، تو اب اس کثیر تعداد میں جو لوگ جا رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ تو وہ روایت جس میں اربعین کی زیارت کی اہمیت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی، اور ایک وجہ یہ بھی کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن زینب کبریٰ اپنے بھائی کے قبر پہ آ کے بھائی کو یہ پیغام دے رہی کہ بھیا تیری بہن شریکت الحسین جس مشن کے جس حصے کو لے کے چلی تھی اسے کامیابی سے انجام دے کے تیرے پاس آئی. اور یہی وجہ کہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس مومن کی حیثیت نہیں، استطاعت نہیں، حالات نہیں، یا کوئی اور ویلڈ ریزن، وہ تو بہرحال جہاں کا موقع ملے وہاں کی زیارت کر، لیکن ویسے اربعین کے دن اصل زیارت کربلا کی. اور کربلا کو چھوڑ جس کے لیے حالات ہیں، مواقع ہیں، کوئی ویلڈ ریزن نہیں، کربلا کو چھوڑ کسی اور جگہ کی زیارت میں حرام نہیں کہہ رہا، میں مکروہ نہیں کہہ رہا، میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن اس لیے مناسب نہیں کہ خود زینب کبریٰ اس دن کربلا آئی، بلکہ اربعین کے دن ایک اعتبار سے شاید اس واقعے کی تکرار ہو رہی ہے. ایک بہت ہی مشہور واقعہ، میں تو ہر سال ایام ازاں کے پہلے عشرے
جب بھی حضرت عباس کے مصائب کی منزل آتی ہے تو واقعہ ضرور پڑھا کرتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہو، اور وہ یہ کہ عرب کے ایک بہت ہی مشہور شاعر جناب عباس کے حال میں ایک مرثیہ تھا، اور مرثیہ کہتا چلا گیا، مرثیہ مکمل کرنے کے بعد اس نے اس مرثیے اب دوبارہ پڑھا نظر ثانی، اس کے بعد پھر لوگوں کے سامنے جا کے اس مرثیے کو پڑھا جائے۔ اب جو نظر ثانی کر رہا تو پہلا ہی مصرع اس کو ایسا لگا کہ اس کے دل اور دماغ میں مل کے یہ گواہی دے کہ نہیں، یہ مرثیہ مناسب نہیں ہے، میں نے اس کے اندر حق اور توہین کی ہے آقا حسین۔ ہمارے آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا، بہت سارے مقررین جن میں میں تو سر فہرست بغیر تیاری کے آ جاتے ممبر کے اوپر، جبکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا کہ اس وقت جا کر جب وہ علم اور خطابت کے آخری منزل پہ پہنچے ہوئے تھے اپنے زمانے، پھر بھی ایک مجلس اگر پڑھنا ہے تو جب تک کہ بھرپور تیاری نہیں کرے، مرحوم علامہ رشید ترابی اس زمانے کے اندر لیٹ 60 جو اردو کا محاورہ ہے کہ ان کا طوطی بول رہا ہے، اور پورے اردو خطابت میں ان کا کوئی مقابل ہی نہیں، مگر پھر ایک مجلس پڑھنے کے لیے بھرپور تیاری، ایک ہفتے کی تیاری ہوتی ہے۔ میں ذاتی طور پہ اس بات کو جانتا ہوں، لیکن آج کل وہ بہرحال مسئلہ ہی نہیں رہا، قابل احترام علماء کرام یہاں موجود، ہمارے حوزہ علمیہ کا طریقہ کہ استاد کو جو درس کل صبح دینا 100 دفعہ وہ کتاب پڑھا چکا، پھر بھی رات کو ضرور اسٹڈی کرے گا ایک مرتبہ پھر، اور ایسے ایسے مسائل ہمارے یہاں مقررین کا یہ طریقہ، پھر شاعر حضرات ان سے بھی تو قدم آگے بڑھے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اور بڑا فخر اور بڑا کمال سمجھا جاتا کہ 5 منٹ میں ہم نے پورا قصیدہ کہہ کے پڑھ دیا۔ اب شاعر ازدی عرب کا یہ شاعر کہہ رہا، میں زیادہ شعرا سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا ڈر لگتا ہے، وہ ان کے ہاتھ میں قلم بھی ہے اور شعر زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، اس لیے میں رکتے ہوں۔ شاعر ازدی نے مرثیہ پڑھا جناب عباس کے حال، اور ایسا قادر الکلام کہ مرثیہ لکھتا چلا گیا، مکمل کیا، اس کو دوبارہ پڑھنا ضرور۔ مجھے یقین کہ ہمارے بادشاہ اگر اپنے لکھے ہوئے کلام کو ایک بار تنہائی میں دوبارہ پڑھیں تو کتنے شعر یا کاٹ دیں گے یا اس کی اصلاح کریں گے۔ تو خیر، اب مسئلہ میں مثال شاید غلط دے رہا ہوں، غالب نے اپنے آدھے سے زیادہ دیوان کو کاٹ دیا کہ اس قابل نہیں ہے کہ چھاپا جائے، غالب جیسا قادر الکلام شاعر۔ تو واپس آئیے اصل بات، اس نے کہا یہ مصرع غلط، اليوم استجار بہ الخدا، پہلا ہی مصرع یہ تھا جناب عباس کے حال۔ ترجمہ یہ ہے کہ عاشور کا دن وہ کہ ہدایت کا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا، یعنی خود آقا حسین استجار، انہوں نے پناہ لی تھی آقا عباس کے پاس۔ اس میں نے آقا عباس کی تعریف تو کی، لیکن ایسی تعریف ہے کہ آقا حسین کی اس کے اندر حد ہو رہی، توہین ہو رہی، بے عزتی ہو رہی۔ حسین عباس اپنی تمام کا عظمت کے باوجود حسین کے غلام ہے، حسین امام وقت ہے، حسین امام عصر ہے، حسین امام زمانہ، حسین ہر فضل میں عباس سے زیادہ، یہ میں نے کیا کہہ دیا، ایسا توہین آمیز مرثیہ میں نہیں پڑھوں۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ، حفظ مراتب، ہمارے یہاں ہر ایک کی تعریف کرو، لیکن یہ خیال کرتے ہو کہ بہرحال حفظ مراتب، اب میں بہت مشکل لفظ بول گیا، لیکن اب مجھے بولنے دیجئے، آگے بڑھ جانے دیجئے، وضاحت کرنے جاؤں گا تو اتنا مشہور واقعہ ہے، پوری مجلس کا وقت اس میں نکل جائے گا۔ خیر، رات کو سوئے، اصل یہ جملہ ہے بس، لیکن اس جملے پہ اگر میں واقعہ چھوڑ دوں تو آپ میں سے کچھ کا سوال ہوگا تو واقعہ پورا کروں گا۔ رات کو سوئے، شب جمعہ، خواب میں دیکھا کہ میں کربلا پہنچ گیا۔ ہر شب جمعہ کربلا محلہ کی کیا کیفیت ہوتی، مفاتیح الجنان میں حاجی علی بغدادی کے واقعے میں آپ زمانے کے امام کو پائیں گے کہ کس طرح سے شب جمعہ کربلا جانے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ خیر، میں کربلا پہنچ گیا اور سامنے آقا حسین کے روضے کا گنبد نظر آ رہا، کیا حالت ہوگی مومن، چنانچہ دوڑ کے گیا، تڑپ کے گیا، گویا پر لگ گیا، اڑتا ہوا حرم میں داخل ہوا، اور جب پہنچا کہ جہاں پہ آقا حسین کی زری ہے تو عجیب منظر، پورا حرم خالی۔ شب جمعہ کو سنا کہ 1,34,000 انبیاء و مرسلین آقا حسین کی زیارت کو آتے ہیں۔ شب جمعہ کو تمام ملائکہ مقربین آقا حسین کے روضے کی زیارت کو آتے ہیں۔ شب جمعہ کو تمام ائمہ طاہرین آقا حسین کے روضے کی زیارت